السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبد الرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو جیسے کہ ساتھیوں آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو ایسے دواخانے، ایسے لوگ جو طب کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور طب کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کا۔ تو پہلے آپ ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ اس سلسلے میں السعودیہ طبی فاؤنڈیشن کی حقیقت، سلیمان دواخانہ، دواخانہ اور بحرین میں اور دبئی میں جس طریقے سے فراڈ ہو رہا ہے، طب کے نام پہ لوگ کر رہے ہیں، وہ آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی۔ تو آج کا جو فراڈ جو ہم بے نقاب کر رہے ہیں وہ پاکستان میں کس طریقے سے لوگ جو ہے فراڈ کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے تقریباً ہر شہر میں ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو آج جو ہے ہم تفصیل سے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طریقے سے آپ جو ہے ان سے بچ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کا مختلف طریقے سے یہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ جس طرح بعض لوگ گاڑی پہ نکلتے ہیں، کار پہ۔ ایک تو ہوتا ہے جو کار پہ اسپیکر لگا کے تو اپنی چیزیں بیچتے ہیں، وہ نہیں، یہ ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ کار میں 2-3 بندے ہوتے ہیں، ایک ڈرائیور ہوتا ہے، ایک جو ہے وہ حکیم صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور 1-2 یا 3 جو ہے بندے وہ کار تقسیم کرتے ہیں۔ یہ ان کا ایسا ہے کہ یہ صبح نکلتے ہیں اور کوئی ایک روڈ جو ہے انہوں نے منتخب کیا ہوتا ہے کہ اس روڈ پہ ہم نے جانا ہے اور کام کرنا ہے۔ تو اس روڈ پہ ظاہر سٹاپ بھی آتے ہیں، تو ایک سٹاپ پہ رکتے ہیں، رکنے کے بعد جو ہے وہاں پہ جو کارڈ تقسیم کرنے والے پبلسٹی والے ہوتے ہیں وہ اترتے ہیں، اور وہاں پہ موجود کھڑے اور جو دکاندار لوگ ہیں، جو ریڑیاں والے ہیں، ان کو جا کے کارڈ تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی حکیم صاحب ادھر سے گزر رہے تھے، تو ان کا ہے کہ جب وہ کہیں سے گزرتے ہیں، جاتے ہیں، تو وہاں پہ اپنا دواخانے کے کارڈ ہیں تقسیم کر دیتے ہیں، تاکہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ ان سے رابطہ کر سکے۔ تو پھر ساتھ وہ امراض بھی گناتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی پیٹ درد، قبض، گیس یا مردانہ امراض یا اس طرح کے جو امراض گنواتے ہیں، جیسے جوڑوں کی دردیں ہیں، یعنی کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی تقریباً کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے۔ تو آخر میں جب وہ یہ کارڈ پکڑانے کے بعد، جب اپنی بات مکمل کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہیں وہ اس وقت گاڑی میں موجود ہیں، تو اگر آپ ان سے مشورہ کرنا چاہیں یا کسی قسم کا اپنے متعلق یا اپنے گھر والوں کے متعلق مشورہ کرنا چاہیں کسی قسم کے عمل، تو آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے۔ تو ظاہر ہے ہر بندہ اگر کسی نہ کسی کو مسئلہ ہے تو وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی، کدھر ہیں حکیم صاحب؟ وہ جی گاڑی میں بیٹھے ہیں جی۔ آپ اگر تو دکاندار کسی کو کارڈ دیا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں جی بلائیں جی حکیم صاحب کو، حکیم صاحب جاتے ہیں ادھر، حالانکہ اس بندے کا تقریباً 95% فراڈ ہوتا ہے یہ۔ یا اگر کوئی ریڑی والا ہے تو وہ گاڑی کے پاس جائے گا، گاڑی میں بٹھا کے اس کو چیک کریں گے اور اس کو دوائی دے کے اس سے پیسے لے لیتے ہیں۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بس مقصد ہے کہ دہاڑی لگانا۔ تو جو دکاندار ہے ان کا بھی ان کے پاس جب بیٹھیں گے تو بعض لوگ جو ہے انہوں نے اپنے پاس ایک باکس رکھا ہوتا ہے چھوٹا، اس میں ڈبیاں ہوتی ہیں، شیشیاں، جس میں مختلف کلر کے صفوف ہوتے ہیں، سفید رنگ کا یا پیلے رنگ کا، ہلکے پیلے رنگ، اس طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ جی یہ فلاں کشتہ ہے، فلاں کشتہ ہے، یہ فلاں کشتہ ہے، تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے وہ دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کیونکہ ملتا جلتا تقریباً سب کا طریقہ کار ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں جی آپ اس میں بادام کی گریاں مکس کر لیجئے گا اور پھر استعمال کریں، بعض کہتے ہیں جی موسم کی نواسط اس میں گلوکوز استعمال کر لیں، بعض یعنی کہ مختلف چیزیں۔ اگر جو ہے سمجھ لیں کہ کوئی بڑی اسامی ہے، کوئی مالدار ہے، تو پھر اس کو ساتھ میں میڈیسن بھی شامل کر دیتے ہیں پیسے بڑھانے کی خاطر۔ جس طرح کسی کو وہ لوگ دیکھ کے مریض کو اور بندے کو دیکھ کے جو ہے وہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں۔
تو اس طریقے سے اگر ایک سٹاپ پہ کو 8-10 بندے جو ہم مل جاتے ہیں تو اسی طرح پھر وہ اگلے سٹاپ پہ جو ان کا روڈ متعین ہوتا ہے 8-10 سٹاپ جو ہے انہوں نے اس طرح پھرنا ہے. اور پھر ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسی روڈ سے واپس نہیں آتے, انہوں نے جو ہے وہ دوسرے روڈ سے واپس آنا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر راستے میں کسی بھی سٹاپ پہ کسی نے دیکھ لیا اور روک لیا یا روک کے دوائی واپس کر دی تو ہمارے لیے مسئلہ بنے گا. تو پھر اکثریت جو ہے ان کے پاس پہلی بات ان کا اپنا دواخانہ نہیں ہوتا, اگر ہوگا بھی تو وہ اپنے دواخانے کے کارڈ دیں گے, نہیں تو زیادہ تر کہیں بھی کسی بھی دواخانے پہ جائیں گے, جو پبلسٹی بندہ کرتا ہے وہ جا کے کہے گا جی میں اس پبلسٹی کرتا ہوں, آپ مجھے اپنے کارڈ دیں, میں انشاءاللہ آپ کی پبلسٹی کروں گا, آپ کے پاس مریض آئیں گے. اب وہ جو کارڈ ہے جب وہ آپ سے لے لیتے ہیں, ظاہر ہے اطباء کرام دے دیتے ہیں کارڈ کے چلیں پبلسٹی کریں گے, تو اس کارڈ کے پیچھے انہوں نے اپنا نمبر لکھا ہوتا ہے, لکھ لیں گے, اور لکھنے کے بعد جب کارڈ تقسیم کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی یہ ہمارا دواخانہ ہے, اور حکیم صاحب گاڑی میں بیٹھے, یعنی کہ وہ کارڈ اس دواخانے کو اپنا دواخانہ اور اس نام جو کارڈ کا نام ہے اس کے نام کے مطابق بندہ جو بیٹھا جی یہ حکیم صاحب ہے. تو اس طریقے سے کر کے یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں صرف دیہڑی لگانے کے لیے, اور کوئی چکر نہیں ہے. ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ دوائیاں بھی ہوتی ہیں جو جس طرح قبض کی, گیس کی, اس طرح کی ادویات بھی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہے وہ دہاڑی بنانے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ میں اگر وہ یہاں پہ بیان کروں گا تو یقیناً آپ بہت برا محسوس کریں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح کا, حالانکہ ان کا طب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. 95% لوگ جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں, دہاڑی لگاتے ہیں, اور اپنا جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دے کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں. تو یہ جو میں نے بتایا تھا بحرین اور دبئی میں, ابو ظہبی میں جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے, اس طریقے سے فراڈ پاکستان میں بھی کر رہے ہیں, کراچی میں بھی ہے اور بھی کافی شہروں میں ہے. بلکہ اس پہ ایک پروگرام بھی بنا تھا, غالباً اقرار الحسن کا پروگرام تھا, وہ میں نے دیکھا بھی, وہ انہوں نے پورا اس کا خلاصہ بھی بیان کیا, ان بندوں کو پکڑا بھی اور ان سے پوچھا کہ کیا طریقہ کرتے, سارا کچھ, یعنی کہ اس کو بے نقاب انہوں نے پہلے بھی وہ کر چکے ہیں, لیکن پرانی بات ہے لوگ بھول گئے ہیں اس کا. وہ بھی ہے اس فراڈ کا, اور یہ بھی جو طریقہ ہے, اکثر لوگ موٹر سائیکل پہ نکل جاتے ہیں, اکثر لوگ گاڑی پہ نکلتے ہیں, تو اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف شہروں میں یہ جاتے ہیں, جہاں پہ ایک دفعہ جاتے ہیں دوبارہ یہ وہاں پہ نہیں جاتے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی جو فزیشین ہے, قریبی جو ڈاکٹر صاحب ہیں, حکیم صاحب ہیں یا ہومیوپیتھک ہے, کوئی بھی, آپ اس کے پاس جا کے چیک اپ کروا کے مرض کے مطابق جو ہے دوائی لیں. اس طریقے سے جو چلتے پھرتے بندے ہیں ان سے آپ پرہیز کریں, کیونکہ اگر اس سے کوئی آپ کو مسئلہ ہو جائے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی طبیعت خراب ہو جائے, تو آپ کسی کو پکڑ نہیں سکتے جا کے. ہو سکتا ہے جس دواخانے پہ آپ جائیں کارڈ تو اسی دواخانے کا ہو, لیکن وہ بندے نہ ہو جنہوں نے آپ کو کوئی چیز دی ہو, دوائی دی ہو. تو اس طریقے سے اپنا بھی بہت خیال رکھیے, ان لوگوں سے خود بھی بچیے, دوسروں کو بھی بچائیے. اس چیز کی آگاہی دیجیے کہ خاص طور پہ اس طرح کے چلتے پھرتے لوگوں سے کسی قسم کی دوائی وغیرہ نہ لیں. اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.